بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، آج میں آپ کے سامنے تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت نماز پڑھنے کی فضیلت بیان کروں گا۔ تکبیر اولیٰ سے مراد یہ ہے کہ مقتدی اپنی نماز کو امام کے ساتھ ہی شروع کرے، یعنی جو ہی امام نماز شروع کرنے کے لیے اللہ اکبر کہے تو مقتدی بھی اللہ اکبر کہہ کر نماز میں شریک ہو جائے۔ ہمارے اسلاف اور اکابرین تکبیر اولیٰ کے لیے بہت محنت کیا کرتے تھے اور اس کی بہت پابندی کیا کرتے تھے۔ اگر خدا نخواستہ ان سے کبھی کسی بہت شدید مجبوری کی وجہ سے تکبیر اولیٰ فوت ہو جاتی تھی تو اس پر وہ بہت افسوس کرتے تھے۔ حدیث میں آیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکبیر اولیٰ کو پانے کے لیے مسجد کی طرف تیزی کے ساتھ چلا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں ہے جس کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 40 دنوں تک لگاتار تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز باجماعت کی پابندی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 2 براءتیں لکھ دیتے ہیں، ایک جہنم سے براءت اور دوسرے نفاق سے براءت۔ حضرت عبداللہ ابن ابی اوفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک خلاصہ ہوتا ہے، ایمان کا خلاصہ نماز ہے، نماز کا خلاصہ تکبیر اولیٰ ہے۔ کنز العمال میں لکھا ہے کہ امام کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت نماز پڑھنا اللہ کے راستے میں 1000 اونٹ صدقہ کرنے سے افضل ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے اکابرین اور صالحین و علماء امراض و اعذار اور مصائب و حوادث کے باوجود تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہونے دیتے تھے۔ قاضی محمد بن سماعہ جو حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، وہ فرماتے ہیں کہ 40 سال تک میری تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی، مگر جس دن میری والدہ کی وفات ہوئی تو اس دن میری تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی۔ تو میں نے اس کی تلافی کرنے کے لیے اس نماز کو 27 بار پڑھا۔ تو رات کو خواب میں ایک کہنے والے فرشتے نے کہا کہ آپ نے نقصان پورا کرنے کے لیے نماز کو 27 بار تو پڑھ لیا، لیکن تکبیر اولیٰ کے چھوٹنے کے نقصان کی تلافی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اس میں فرشتوں کی آمین نہیں ہے۔ یعنی نماز باجماعت میں سورہ فاتحہ کے اختتام پر جب امام آمین کہتا ہے تو اس کے ساتھ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، لیکن جب انسان انفرادی طور پر نماز پڑھتا ہے، خواہ وہ اس کو کتنی ہی زیادہ دفعہ کیوں نہ پڑھ لے، وہ فرشتوں کی آمین سے خالی ہوتی ہے۔ تو در حقیقت یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ تکبیر اولیٰ اور جماعت کے چھوٹنے سے جو نقصان ہوتا ہے اس کی تلافی کسی بھی طریقے سے ممکن نہیں ہے۔